آج آفس میں صبح صبح ہی معمول کے مطابق چہل پہل تھی۔ وہ جہاں جہاں سے گزر رہا تھا لوگ اپنی جگہیں چھوڑ کر اسے سلام کر رہے تھے۔ کاشان لغاری ملز کا ایک لوتا مالک وہ مغرورانہ چال چلتے ہوئے اپنے آفس میں آیا اور کرسی پر بیٹھا۔ ہائے بیبی، کیسے ہو؟ نتاشا جو پہلے ہی وہاں موجود تھی بول اٹھی۔ ٹھیک ہوں، تم آؤ ادھر۔ اس نے نتاشا کو پاس بلایا تو وہ جھٹ سے اس کے پاس آتے اس کے گلے کا ہار بن گیا۔ وہ سیٹ پر بیٹھا سگریٹ سلگا چکا تھا جبکہ نتاشا اس کے قریب ہی بیٹھی تھی۔ وہ ایک ابھرتی ہوئی ایکٹر تھی جو آج کل اسے پسانے میں لگی ہوئی تھی، مگر وہ کبھی ایک لڑکی پر ٹکتا نہیں تھا۔ ابھی نتاشا اس کا کالر درست کر رہی تھی کہ کوئی دروازہ کھولتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ سر یہ سمجھ نہیں آ رہا آپ کی میٹنگ۔ مناہل کے باقی کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ واٹ دا ہیل از دس؟ تم بغیر پوچھے میرے آفس میں آ گئی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور حلیہ درست کیا۔ سر میں نئی سیکرٹری ہوں۔ سارا نے آپ سے بات کی تھی میرے بارے میں؟ وہ ڈرتے ڈرتے بولی۔ آج اس کا آفس میں پہلا دن تھا۔ اس کی دوست کی مدد سے اسے بمشکل یہ نوکری ملی تھی۔ کہو کیا کام ہے؟ وہ بگڑے موڈ سے بولا۔ سر آپ کی میٹنگ ہے، آپ کو جانا ہے لازمی یہاں، اس نے اپنی ڈائری میں دیکھتے ہوئے کہا۔ نتاشا تم جاؤ، ابھی مجھے کام ہے۔ سب جانتے تھے وہ کام کے آگے کسی چیز کو اہمیت نہیں دیتا تھا۔ اب بتاؤ مجھے کب ہے میٹنگ؟ سر 4 بجے۔ ٹھیک ہے، ابھی تو ٹائم ہے۔ یہ ڈائری کیوں ہے ہاتھ میں؟ آئی پیڈ لو، اس نے مناہل کو کہا۔ آپ نے دیا ہی نہیں؟ تمہاری ٹیبل پر رکھا ہے، پتہ نہیں کیا سوچ کر میں نے تمہیں جاب پر رکھ لیا، جاؤ اب۔ وہ بولا نہیں دھاڑا تھا۔ مناہل جھٹ سے وہاں سے بھاگی، کہیں وہ مزید غصہ نہ ہو جاتا۔ مس واٹ ایور آپ کا کام تھا مجھے کافی دینا، بھول گئی ہیں تو کیا ہمیشہ میں یاد دلاؤں گا؟ وہ بولا نہیں دھاڑا۔ سر مجھے یاد تھا پر یہ مشین چلانی نہیں آتی، وہ دھیمی آواز میں سر جھکائے بولی۔ واٹ؟ تمہیں کچھ آتا بھی ہے کیا؟ ادھر آؤ۔ اس نے مناہل کو ڈپٹا اور کافی مشین کے سامنے لا کر کھڑا کیا۔ خود وہ مناہل کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ جیسے اس نے مشین چلانے کے لیے ہاتھ بڑھایا، اس کا کندھا مناہل کے کندھے سے ٹکرایا۔ مناہل یکلخت پیچھے ہٹی۔ یہ کرنٹ جو تمہیں میرے قریب آنے سے لگ رہا ہے، قابو میں رکھو مس واٹ ایور، اس نے تنبیہ کی اور مشین چلاتے کافی بنانا شروع کی۔ مناہل غور سے سارا عمل دیکھنے لگی اور آخر میں کافی بن گئی تو کاشان نے اسے گھورا۔ اب بنا دی ہے، کیا کپ میں بھی سرو نہیں کر سکتی تم؟ اس کے بولنے پر وہ خجل ہوئی۔ اس نے جلدی سے کافی دوسرے کپ میں نکالی اور اس کے پیچھے پیچھے آئی جہاں وہ کاؤچ پر بیٹھ چکا تھا۔ سر آپ کی کافی۔ ایڈیٹ، کافی کے کپ کے ساتھ نیچے کوئی پلیٹ یا ٹرے بھی رکھتے ہیں، گھر نہیں ہے تمہارا؟ اس نے مناہل کو لتاڑا اور اس کے ہاتھ سے کافی کا مگ جھپٹا۔ مناہل وہیں کھڑی لب کچلتے سر جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ اس کا سر جھکا ہی رہتا کہ اس نے اپنے پاؤں کے پاس کاکروچ دیکھا۔ مناہل چلاتے ہوئے بھاگنے لگی۔ کیا ہو گیا؟ کیا مسئلہ ہے؟ ایک کافی پینا میرا محال کر دیا، وہ جھنجھلایا۔ کاکروچ سر؟ تم مجھے کاکروچ کہہ رہی ہو؟ نہیں سر، وہاں کاکروچ۔ اس نے پھر دیکھا تو کاکروچ اس کی طرف آ رہا تھا۔ وہ چلاتے ہوئے اسی صوفے پر چڑھ گئی جہاں کاشان بیٹھا ہوا تھا۔ کاشان نے اسے چلاتے دیکھا تو جھٹکے سے اس کا ہاتھ کھینچا۔ وہ بیلنس برقرار نہ رکھتے ہوئے سیدھا کاشان کے اوپر جا گری۔ کیا ہو گیا ہے؟ کوئی آ جائے گا ڈیم اٹ۔ اس نے مناہل کو دیکھا جس نے ڈر سے آنکھیں میچ لی تھیں۔ اس کی آواز ڈر سے بند ہو چکی تھی۔ اب اٹھو جاؤ بھی، یا میرے سینے کو اپنا بستر سمجھ لیا ہے؟ سوری سر، وہ شرمندگی سے کہتے ہوئے اٹھنے لگی کہ اس کا پاؤں واپس پھسلا۔ اب کی بار اس کا سر سیدھا کاشان کے سر سے ٹکرایا تو وہ کرا اٹھا۔ تم کوئی کام ٹھیک سے بھی کر سکتی ہو یا نہیں؟ اس نے خود اسے کھڑا کیا اور پھر اپنا کوٹ جھاڑتے ہوئے کھڑا ہوا۔ سوری سر، وہ پھر سے معصوم صورت بنا کر بولی۔ اس کے چشمے سے جھانکتی نیلی آنکھیں پرکشش تھیں۔ اب سوری نہ کہنا ورنہ اس کا کاکروچ کو بلا لوں گا، وہ تمہیں کاٹ لے گا۔ پر کاکروچ تو کاٹتے نہیں ہیں، وہ آنکھیں پٹ پٹا کر بولی۔ یہی بات اگر پہلے اپنے دماغ چلا لیتی تو کیا ہو جاتا؟ جب وہ کاٹتا نہیں تو ڈر کس بات کا؟ جلدی جاؤ، اب کام کرو۔ اسے حکم دیتے وہ سر جھٹکتے پھر سے لیپ ٹاپ کی جانب متوجہ ہوا۔ وہ جلدی پرس کندھے پر لٹکائے بھاگتی ہوئی آفس آئی تھی۔ لفٹ کا دروازہ بند ہونے والا تھا کہ مناہل نے اس میں پیر اڑا کر دروازہ بند ہونے سے روکا۔ آج تو بچ گئے ورنہ ہٹلر باس ہمیشہ تو مرچیں چباتے ہوئے مجھے چبا جاتا۔ اس نے آنکھیں بند کرتے گہرا سانس لیا، مگر جیسے ہی آنکھیں کھول کر سامنے دیکھا تو زبان دانتوں تلے دبا لی۔ وہ سوٹ میں ملبوس بال جیل سے سیٹ کیے اسے دیکھ کم گھور زیادہ رہا تھا۔ لگتا ہے جیسے سارے زمانے میں سب سے ہینڈسم ہوں، غرور تو ایسا ہی ہے۔ اس نے دل میں سوچتے ہوئے منہ کے زاویے بگاڑے۔ کاشان کی زیرک نظروں سے اس کے تاثرات چھپے نہ رہ سکے۔
یہ جو تم کہہ رہی تھیں یہ سچ ہے؟ مجھے لیٹ آنے والے لوگ پسند نہیں، اور جن لوگوں کو میں ناپسند ہوں انہیں تو مزید جلا کر راکھ کر دیتا ہوں۔ کاشان اس کی جانب جھکا تو اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ اس نے جب کہ جھکتے ہوئے لفٹ کا بٹن دبایا۔ مناہل شرمندہ سی ایک کونے میں کھڑی رہی۔ کاشان نے کوفت سے اسے دیکھا۔ اس کے بزنس پارٹنر کی بیٹی کی سفارش نہیں ہوتی تو کب کا اس لڑکی کو باہر نکال دیتا۔ اس کی سیکرٹری تو ہمیشہ فیشنیبل اور شارٹ کپڑوں میں ہی پائی جاتی تھی، جبکہ وہ ہم وقت حجاب لپیٹے رکھتی تھی۔ ابھی وہ سوچ ہی پا رہا تھا کہ لفٹ جھٹکے سے رکی۔ یہ کیا ہوا؟ جھٹکے لگنے پر وہ چیخی، لفٹ بند ہو گئی ہے، دکھ نہیں رہا؟ آرام کرو اب۔ اسے اندازہ تھا یہ مسئلہ آدھے ایک گھنٹے سے پہلے حل نہیں ہوگا۔ کاشان وہیں کوٹ اتار کر رکھتے بیٹھ گیا، جبکہ مناہل روحانسی ہونے لگی۔ پلیز یہ کب کھلے گی؟ کال کریں آپ۔ تم مجھے حکم دے رہی ہو؟ کاشان نے آئی برو اچکا کر پوچھا۔ نہیں التجا کر رہی ہوں پلیز، وہ گڑبڑائی۔ کاشان نے کال ملا کر بات کی اور مسئلہ بتاتے ہوئے موبائل واپس جیب میں اڑسا۔ کاشان نے لائٹر کی مدد سے سگریٹ سلگائی۔ اسے بند کر دیں۔ کاشان نے تیز نظروں سے اسے گھورا۔ کیوں کر دوں؟ ہاں، یہ لفٹ تمہاری ہے، یہ آفس تمہارا ہے، یا تم خود بھی تمہاری نہیں ہو، آفس امپلائی ہو؟ اس نے دھواں ہوا میں آزاد کرتے ہوئے کہا۔ وہ لب بھینچ کر اپنے کھڑوس باس کو دیکھنے لگی۔ تم بھی پیو، اسی میں ہے مزہ۔ کاشان نے دوسرا کش لیا۔ لفٹ میں دھواں بھرنے لگا۔ نہیں، میں نہیں پیتی۔ ہاں، میں نہیں پیتی، اس نے مناہل کی نقد اتارتے ہوئے کہا۔ اس نے دوسری سگریٹ سلگائی اور ٹائی کی نوٹ کھولتے شرٹ کے اوپر کے 2 بٹن بھی کھولے۔ مجھے سانس نہیں آ رہی، پلیز سر، وہ کھانستے ہوئے بولی۔ یہ نازک مزاجی، آفس آنے سے پہلے گھر چھوڑ آیا کرو، یہاں یہ سب نہیں چلے گا میرے ساتھ۔ پیو ابھی سے۔ اس نے سگریٹ مناہل کی جانب بڑھائی۔ مناہل کی روحانسی صورت دیکھ کر اسے خاص مزہ آ رہا تھا۔ مناہل نے سر نفی میں ہلایا۔ میں تمہیں جاب سے نکال دوں گا لڑکی، میرا حکم ماننے سے کوئی انکار نہیں کرتا، وہ بولا تو نچارہ مناہل نے سگریٹ ہاتھ میں لی۔ اس کی گھوری پر وہ لبوں کے پاس لے کر گئی ہی تھی کہ دھوئیں کی وجہ سے اسے دھسکا لگا۔ وہ کھانستے ہوئی نیچے بیٹھ گئی۔ سگریٹ ہاتھ سے گر گئی۔ میری سوچ سے زیادہ نازک مزاج ہو تم۔ اس نے پھر سگریٹ سلگائی۔ اس سے پہلے مناہل کا سانس رک جاتا، لفٹ کا دروازہ کھلا، سامنے کچھ لوگ موجود تھے۔ کاشان اپنی جگہ سے کپڑے جھاڑتے ہوئے اٹھا۔ اس لڑکی کو بھی دیکھ لینا، کہیں مر ور نہ جائے۔ اس کی حالت پر طنز کرتے وہ جا چکا تھا، جبکہ مناہل اس کی پشت کو غصے سے گھورنے لگی۔ اٹھ جاؤں گی میں، اتنی سگریٹ کون پیتا ہے نشئی؟ اسے اٹھانے کے لیے جیسے ہی ایک لڑکی آگے بڑھی تو وہ بڑبڑائی، سر کو عادت ہے، نشئی نہیں کہو، ان کو پتہ چل گیا تو بہت برا ہوگا تمہارے ساتھ۔ اس لڑکی نے تنبیہ کی تو محض سر ہلا گئی۔ دروازے کی آواز پر اس نے اندر آنے کی اجازت دی۔ مناہل آج اس کے کہنے پر ہی اس کے گھر میں آئی تھی، جو کہ گھر کم محل زیادہ تھا۔ سر، اس نے آواز لگائی۔ پورے کمرے میں اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ وہ جو اپنے کاؤچ پر سگریٹ سلگا رہا تھا، نسوانی آواز پر جیسے ہوش میں آیا۔ کون؟ اس کی آواز زیادہ سگریٹ پینے کی وجہ سے کافی زیادہ بھاری ہو رہی تھی۔ کون ہیں آپ؟ کاشان سر ہیں کیا؟ اس کی آواز بالکل بچوں جیسی تھی۔ وہ آگے بڑھ رہی تھی مگر اندھیرے میں نیچے پڑے تکیے سے ٹکراتے ہوئے سنبھلی۔ میں ہوں ڈریکولا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا تو جوتوں کی آواز سنائی دی۔ مناہل کے گلے کی گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ وہ بلیک سلک کا گاؤن پہنے ہوئے تھا۔ کھڑکی سے آتی چاند کی روشنی اس کی پشت پر پڑ رہی تھی، ساتھ ہی اس کا بڑا سایہ بھی بن رہا تھا۔ وہ جانتا تھا مناہل ڈر چکی ہوگی۔ میں نے کچھ نہیں کیا ڈریکولا جی، میری مما اور دادی ہیں اور ایک بلی ہے، وہ اکیلی ہو جائیں گی، مجھے مت کھانا۔ ہو ہا ہا ہا۔ وہ زور زور سے چلایا تو مناہل بھی ساتھ چلائی۔ بچاؤ سر، کاشان سر۔ وہ آنکھیں میچے چلائی تو کاشان نے سوئچ سے لائٹ آن کی۔ وہ اپنا گاؤن اتار کر دور اچھال چکا تھا، ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس۔ وہ مناہل کو دیکھنے لگا۔ سر، وہ وہاں کوئی تھا۔ وہ آنکھیں کھولتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ کون تھا؟ تمہیں کوئی وہم ہوا ہے؟ میں تھا یہاں تو بس، وہ معصومیت سے بولا۔ شاید پھر میرا وہم ہو، پر میں نے سچ میں دیکھا تھا ڈریکولا، وہ سانس بحال کرتے ہوئے بولی۔ ڈریکولا انسانوں کا خون پیتا ہے، تم تو خود چڑیل ہو۔ کاشان سنجیدگی سے بولا تو وہ محض منہ بنا گئی۔ کہو اب کیا کام تھا؟ آپ نے کل کی پارٹی آرگنائز کرنے کے لیے کہا تھا تو وہی سب ڈیسائیڈ کرنے آئی ہوں۔ وہ وہیں کاؤچ پر بیٹھ گئی تو کاشان کی آئی برو اچکا کر اسے دیکھا۔ میں نے کہا بیٹھنے کو، اٹھو۔ مناہل اپنی جگہ سے اٹھی۔ بیٹھو، وہ واپس بیٹھ گئی۔ اٹھو، کاشان کے حکم پر وہ ضبط کرتی اٹھی۔ بیٹھو، دیٹس لائک اے گڈ گرل۔ اب دکھاؤ سارا پلان مجھے۔ کاشان بھی وہیں بیٹھ گیا، اسے مزہ آتا تھا لوگوں کا ضبط آزمانے میں۔ مناہل نے اسے گھورا مگر وہ شان بے نیازی سے بیٹھا رہا۔
ڈیڈ، آپ کو میرے لیے لڑکی ابھی پسند کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے شادی نہیں کرنی. شادی کرنے سے انسان بانڈ ہو جاتا ہے. وہ آفس میں بیٹھا رمز لغاری سے مخاطب ہوا جو اس کی شادی کروانے پر بضد تھے. تم آج کل نتاشا کے ساتھ ہو، اس سے کر لو شادی، کیا برائی ہے اس میں؟ نو وے، گرل فرینڈ سے کون شادی کرتا ہے؟ ابھی مجھے بزنس پر فوکس کرنا ہے. پر اس کی نگاہ گلاس ڈور سے ہوتی سامنے گئی جہاں مناہل چشمہ ناک پر ٹکائے لیپ ٹاپ پر جھکی کام کر رہی تھی. پر یہ آپ کی اور سارے کی وجہ سے مجھے نئی سیکرٹری ملی ہے، وہ مجھے کام کرنے نہیں دیتی، میں اسے کام سے نکال دوں گا. اس نے اپنا جملہ مکمل کیا. وہ لڑکی ضرورت مند ہے، تم اسے پریشان نہ کرو تو بہتر ہے، اسے اپنا کام کرنے دو. وہ اپنا کام کرے تو کم از کم. ہر وقت وہ چھوٹی چھوٹی بات کے لیے مجھ سے پوچھتی ہے. اوکے اب مجھے جانے دو، پر اس لڑکی کو تم نہیں نکال سکتے، یہ میرا آرڈر ہے. رمیز لغاری جانے کے لیے اٹھے. اس نے ان کے جانے کے بعد انٹرکام سے مناہل کو بلایا. مناہل اس کے سامنے آ چکی تھی. اس نے بغور اسے دیکھا. اگر وہ خود آفس چھوڑ دیتی تو کتنا اچھا ہوتا. وہ اسے اس حد تک زج کر تو چکا تھا کہ وہ چھوڑ دیتی. جائیں مس مناہل، منہ دھو کر آئیں. پر کیوں سر؟ مجھے یہ میک اپ نہیں پسند. اس نے منہ بنایا. سر میک اپ کیا ہی نہیں ہے. واٹ؟ یہ ریڈ ریڈ گالوں پر کیا ہے، اور یہ پلکیں بڑی کیوں لگ رہی ہیں؟ کاشان کو حیرت ہوئی. مناہل کے گال قدرتی سرخ تھے جبکہ خمدار پلکیں نیلی آنکھوں پر سایہ فگن تھی. سر یہ تو نیچرل ہے. مجھے نہیں یقین، جاؤ دھو کر آؤ. وہ جانتی تھی کہ اس کے آگے بحث نہیں کی جا سکتی. جب ہی اپنا چشمہ اتار اور واش روم کی جانب گئی. اس کا چشمہ کاشان نے ٹیبل سے اچکتے اپنی پینٹ کی جیب میں ڈالا. لبوں پر شیطانی مسکراہٹ چھائی ہوئی تھی. مناہل جیسے ہی واپس آئی اس نے اپنا چشمہ تلاشنا چاہا. سر یہاں میرا چشمہ رکھا تھا. وہ آخرکار پوچھ بیٹھی. واٹ؟ میں آپ کے چشمے کی حفاظت کرتا رہوں گا؟ جہاں رکھا تھا دیکھ لیں. سر مجھے بغیر چشمے کے ٹھیک نظر نہیں آتا، سب کچھ دھندلا دکھتا ہے. مناہل نے ٹیبل پر ہاتھ مار کر چشمہ تلاشنا چاہا مگر گلاس پر ہاتھ لگ گیا جس کی وجہ سے پانی سارا کاشان پر جا گرا. مس مناہل، آپ نے میرے اوپر پانی گرا دیا. سوری سر، مجھے دکھا نہیں. مناہل نے ٹیشو نکال کر صاف کرنا چاہا مگر وہ خود اس کی گود میں جا گری. اس افطار پر کاشان کا دل ایک پل کے لیے دھڑکا. اس کا گداز سراپا آج پہلی بار محسوس کیا تھا، ورنہ وہ تو جس طرح خود کو ڈھانپ کر رکھتی تھی کوئی نظروں سے بھی اسے چھو نہیں سکتا تھا. سوری سر، وہ روحان سی ہوئی. ایڈیٹ، وہ زیر لب بڑبڑایا. مناہل بالکل اس کی گود میں گری ہوئی تھی. یہ لیں آپ کا چشمہ، اس سے پہلے اس آفس کی طرح دیوار مجھ پر آ گرے، آپ اسے رکھ لیں. کاشان نے مزید نقصان سے بچنے کے لیے اسے چشمہ تھمایا تو وہ گہرا سانس لیتی کھڑی ہوئی. سامنے کا منظر اب واضح تھا. کاشان مکمل بھیگا ہوا. وہ اپنی ہنسی ضبط کرتے ہوئے پلٹی تو وہ محض دانت پیس کر رہ گیا. وہ سمندر کے کنارے میں بیٹھا تیز میوزک کی آواز سنتے سگریٹ پی رہا تھا. ہائے بیبی، کہاں بزی ہو آج کل؟ نتاشا اس سے ملتے ہوئے اس کے قریب ہی بیٹھ گئی. کہیں نہیں. اس نے نتاشا کو خود سے دور نہیں کیا. ویٹر اس کے سامنے انرجی ڈرنک سرو کر کے جا چکا تھا. یہ ایک بیچ پارٹی تھی. سب اپنی باتوں میں مگن یہ منظر اور ہوا انجوائے کر رہے تھے. پر کاشان تھا جو گہری نگاہوں سے سمندر کو دیکھے جا رہا تھا. آسمان پر موجود چاند اپنی چاندنی بکھیر رہا تھا. چاند کی روشنی سمندر کے پانی میں پر بھی پڑ رہی تھی. کیا ہوا، کیا سوچ رہے ہو؟ نتاشا نے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا. میں سوچ رہا ہوں کہ اس کی آنکھیں زیادہ نیلی ہیں یا یہ پانی. پر وہ پرسوچ انداز میں بولا. کس کی؟ وہی نئی سیکرٹری مناہل. وہ بے ساختہ بولا. وہ کبھی اپنے جذبات کسی کے سامنے آیا نہیں کرتا تھا مگر آج نہ جانے کیوں الفاظ زبان سے پھسلنے لگے. تم اس سے زیادہ سوچ رہے ہو، وہ تمہارے ٹائپ کی لڑکی نہیں ہے. یہی بات تو ہے، وہ میرے ٹائپ کی نہیں ہے، پھر بھی میں اسے سوچ رہا ہوں. نتاشا اس کے گلے کا ہار بنی ہوئی تھی. ہم انجوائے کرتے ہیں، آؤ سب کے ساتھ گیمز کھیلیں. اس نے کاشان کو اٹھانا چاہا مگر وہ نہیں اٹھا. تم جاؤ، مجھے ابھی یہیں رہنے دو. اس نے نتاشا کا ہاتھ جھٹکا. کیا ہو گیا ہے؟ وہ بس ایک نارمل سی لڑکی ہے، تم اسے زیادہ سر پر سوار مت کرو. ایسی لڑکیاں بہت تیز ہوتی ہیں مگر وہ شکل سے بہت معصوم دکھتی ہے. کاشان کو مناہل کی باتیں یاد آئیں تو خود بخود چہرے پر مسکان چھا گئی. یہ شاید وقتی احساس ہے، نتاشا جل کر بولی. ہاں لیکن کچھ تو بات ہے، مجھے اس وقتی احساس کو بھی ختم کرنا ہے. اس لڑکی کے قریب جا کر شاید یہ سب ختم ہو جائے. ابھی تم میرے پاس رہو. نتاشا نے اس کی داڑھی پر ہاتھ رکھا. نہیں، میں گھر جا رہا ہوں، میرا کسی سے بات کرنے کا موڈ نہیں. وہ ناگواری سے کہتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھا. نتاشا نے سلگتی نظروں سے اسے جاتے ہوئے دیکھا. اسے اب مناہل سے مزید نفرت ہو چکی تھی. اس نے آنکھیں بند کیں تو نہ جانے کیوں مناہل کی آنکھیں اس کے ذہن میں لہرائیں. کل رات بھی وہ ساری رات بے چین رہا. یہ لڑکی مجھے پاگل کر رہی ہے، بے وقوف لڑکی. خود کلامی کرتے وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور شراب کا گلاس اٹھا کر لبوں سے لگایا. اس سے تو میں سارے غم بھول جاتا ہوں. یہ لڑکی کیا چیز ہے؟ گرل فرینڈ بنانے کا بھی اسٹینڈرڈ ہوتا ہے.
اس نے دوسرا سپ لیا۔ مناہل نے آفس کا دروازہ کھٹکھٹایا تو کاشان نے اسے اندر آنے کے لیے کہا۔ وہ بے دھیانی میں اس تک پہنچی۔ سر آپ کی امپورٹنٹ میٹنگ ہے، تھوڑی دیر میں آن لائن۔ اس کے ہاتھ میں آئی پیڈ موجود تھا۔ آج سے پہلے اس نے اتنی پرکشش آنکھیں نہیں دیکھی۔ مناہل کی نیلی آنکھیں اس کا ذہن بھٹکا رہی تھیں۔ وہ کہاں اس جیسی لڑکی کو اپنے ساتھ رکھ سکتا تھا؟ اس کا چھپا ہوا سراپا جیسے کاشان کا ضبط آزما رہا تھا۔ مناہل؟ اس کی آواز بھاری تھی، شراب کا نشہ بھی مناہل کی طلب نہیں مٹا سکا۔ جی؟ وہ اپنے دھیان میں بولی۔ کاشان نے اسے جھٹکے سے اپنی جانب کھینچا اور انگلی کی مدد سے اس کی آنکھوں کو چھوا۔ بے حجاب حجاب کے حوالے میں اس کا چہرہ دمک رہا تھا۔ مناہل کی آنکھیں کاشان کے سرخ آنکھوں سے ملی، جہاں ایک نیا ہی جہاں آباد تھا۔ چھوڑیں پلیز سر۔ اس کی نیلی آنکھیں جھلملائیں۔ یہ منظر کاشان کو بہکانے لگا۔ وہ بغیر سوچے سمجھے اس کی آنکھوں پر اپنے لب رکھ گیا تو وہ جھٹپٹائی۔ ایک رات، فقط ایک رات کے لیے میری ہو جاؤ۔ جتنی دولت بولو گی اتنی نچھاور کروں گا۔ میرا ٹیسٹ تم جیسی لڑکی نہیں ہے، پر یہ تمہاری آنکھیں، یہ چھپا ہوا سراپا میرے اندر تمہاری طلب جگا رہا ہے۔ اس سے پہلے اس کے لب مزید کوئی غصاخی کرتے مناہل جھٹکے سے دور ہوئی اور ایک تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ کاشان کا سارا نشہ اڑن چھو ہو گیا۔ تھپڑ کی گونج پورے آفس میں سنائی دی۔ واٹ دا ہیل از دس؟ تمہاری ہمت کیسے ہے مجھے تھپڑ مارنے کی؟ کاشان لغاری کو اس کی دھار سے آفس کے در و دیوار دہل گئے۔ مناہل اپنی جگہ سے اچھلی۔ آپ مجھے ایسے ٹچ نہیں کر سکتے، وہ ہمت کرتے ہوئے بولی جبکہ دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں تمہیں چھونے کو بےتاب نہیں ہوں۔ ایسی 10 لڑکیاں یہاں کھڑی ہو جائیں گی میرے ایک اشارے پر۔ تو مجھے لڑکیوں میں شامل نہیں ہونا، آپ ان پر ہی اپنی نظریں کرم کریں، وہ زہر خند لہجے میں بولی۔ سامنے کھڑا شخص شکل سے جتنا خوبصورت تھا، اندر سے اس کی شخصیت اتنی ہی خراب تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کی گردن دبوچتے ہوئے بولا، تو میں تمہیں پا کر رہوں گا، دیکھ لینا۔ اسے جھٹکے سے آزاد کرتے وہ جا چکا تھا، جبکہ مناہل سے سکتی ہوئی اپنی سانس بحال کرنے میں ہلکان ہو رہی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اب وہ مزید یہاں کام نہیں کرے گی۔ یہ شخص اس کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھا رہا تھا۔ سر یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ جو ڈیزگنیشن لیٹر دینے آفس میں آئی تھی، کاشان لغاری کو آفس کا دروازہ بند کرتے دیکھ ہاتھ خوف سے لرزنے لگے۔ تمہیں واقعی لگتا ہے تم میری مرضی کے بغیر یہ آفس چھوڑ سکتی ہو؟ خالی ایک رات ساتھ گزارنے کا کہا تھا، بدلے میں منہ مانگی رقم دے رہا تھا، پر تم نے جذبات میں آتے تھپڑ مار دیا اور اب نوکری چھوڑ کر آزاد ہو جاؤ گی؟ ہرگز نہیں، نفرت سے کہتے کاشان نے اس کے سامنے ایک فائل پٹکی۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے فائل کھولی تو آنکھیں بے یقینی سے پھیل گئی۔ کیسا لگا سرپرائز مسز کاشان لغاری؟ وہ کہتے گاہ لگا کر ہنسا۔ اندر ان دونوں کا نقلی نکاح نامہ موجود تھا۔ یہ جھوٹ ہے، میں سب کو بتا دوں گی، پر یہ بالکل اصلی لگ رہا ہے۔ کسی کو بھی تمہاری بات پر یقین نہیں آئے گا، تمہارے گھر والے بھی تمہیں میرے حوالے کر دیں گے۔ وہ مناہل کے کان میں پھنکارا۔ نہیں پلیز، میرے گھر والوں کو نہیں پتہ چلنا چاہیے، مجھے معاف کر دیں۔ تھپڑ کے لیے وہ جانتی تھی اب معافی کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ کاشان کہہ لگا کر ہنسا۔ معافی سے کام نہیں چلے گا، جو مجھے چاہیے وہ تو میں حاصل کر کے رہوں گا، ایک رات تمہارے ساتھ۔ وہ بے باکی سے ایک آنکھ دبا کر بولا تو مناہل کی سسکی برآمد ہوئی۔ اسے آج اپنی بے بسی کا احساس ہو رہا تھا۔ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں پلیز۔ تو تمہیں میں ایسا ویسا لگتا ہوں؟ تم خود مجھے اپنی جانب کھینچتی ہو اور تمہارے پاس یہی راستہ ہے، یا تو ایک رات یہ نکاح نامہ سب کے سامنے آ جائے گا۔ وہ ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے کسی بادشاہ کی طرح کاؤچ پر بیٹھا تھا۔ آپ مجھ سے نکاح کر لیں، پھر جیسا آپ کہیں گے مجھے منظور۔ میں کسی گناہ میں ساتھ نہیں دوں گی آپ کی۔ وہ چونک گیا۔ اسے لگا وہ ہار مان جائے گی، مگر وہ ایک باحیا لڑکی تھی جو کبھی غلط راستہ نہیں چنتی۔ ٹھیک ہے، یہ بھی ایک نیا ایڈونچر ہوگا۔ ابھی ہوگا نکاح اسی وقت، پھر جب میرا دل بھر جائے گا میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ وہ صفاقی سے بولتے ہوئے اٹھا اور نکاح کا انتظام کرنے لگا۔ اس کی قربت کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار تھا۔ ان دونوں کا نکاح ہو چکا تھا۔ وہ سکتے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے کب سوچا تھا کہ اس کا نکاح اس طرح ہوگا؟ وہ شخص اپنی منمانی کر چکا تھا۔ سب کے جانے کے بعد اس نے مناہل کا ہاتھ پکڑا اور اسے کھینچتے ہوئے باہر لاتے اپنی گاڑی میں بٹھایا۔ وہ اسے اپنے فارم ہاؤس لا چکا تھا۔ پورے راستے وہ کچھ نہیں بولی، بس خالی نظروں سے اپنی کلائی کو دیکھنے لگی جہاں اس کی گرفت کے نشانات تھے۔ وہ پھر سے اسی کلائی تھامتے اندر لے آیا۔ اس کے گارڈز نے حیرت سے اس چادر میں لپٹی لڑکی کو دیکھا۔ آج سے پہلے کئی لڑکیاں آئی تھیں، مگر کوئی اس جیسی نہیں تھی، اور نہ ہی کاشان نے کسی لڑکی پر کوئی زور زبردستی دکھائی تھی۔ کاشان نے اس کا ہاتھ لاؤنج میں آتے ہوئے چھوڑا۔ وسیع و عریض لاؤنج میں کوئی موجود نہیں تھا، تمام نوکر کاموں میں مصروف تھے۔ بول کیوں نہیں رہی ہو کچھ؟ یہ سب تمہاری اپنی وجہ سے ہوا ہے، تم چاہتی تھی تو اس وقت مان جاتی، کاشان نے اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہا تو وہ ہوش میں آئی۔
اب آپ جو چاہتے ہیں کر لیں اور مجھے بخش دیں۔ اس نے باقاعدہ ہاتھ جوڑے۔ وہ چھوٹی سی لڑکی اس کے ظلم کے آگے ہار ماننے لگی تھی۔ تم دنیا کی آخری لڑکی نہیں ہو جس کے قریب آنے کے لیے مرا جا رہا ہوں میں۔ میرے قریب آنے کے لیے 1000 لڑکیاں ترستی ہیں اور تمہارے نخرے دیکھوں گا میں۔ اس نے مناہل کا جبڑا دبوچا۔ ابھی آپ نے مجھے پانے کے لیے نکاح کیا ہے تو وہ آپ ہیں جسے میری چاہت ہے، جبکہ میری چاہت آپ جیسا مرد کبھی نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کی باتیں کاشان کا ضبط آزما رہی تھی۔ تمہیں بہت غرور نہیں آ گیا؟ مجھے بس جاننا، تمہیں یہ ڈھکا چھپا سراپا دیکھنا تھا تو دیکھیں اور مجھے آزاد کر دیں۔ اس نے اپنا دوپٹہ کندھے سے سرکا دیا۔ نازک مرمری کمر اس کے سامنے جلوے بکھیرنے لگی۔ کاشان کی آنکھیں مزید سرخ ہوئیں۔ اس لڑکی کی اکڑ اور غرور اب بھی کم نہیں ہو رہا تھا۔ تمہارے تھپڑ کا بدلہ اتنی آسانی سے پورا نہیں ہوگا۔ تم چاہتی ہو میں تمہیں آزاد کر دوں اپنا مقصد پانے کے بعد؟ ہاں ہاں، یہ تمہاری بھول ہے۔ جب سے میرا دل نہیں کرے گا تمہیں ہاتھ نہیں لگاؤں گا، نہ ہی آزاد کروں گا۔ اب تم میری قید میں میرے ساتھ رہو گی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ۔ وہ جھٹ پٹائی۔ ہاں ہاں، اب تم میرے نکاح میں ہو اور نکاح نامہ بھی صرف میرے پاس ہے۔ اب ہوگا اصلی انتقام شروع میری جان۔ اس نے جھٹکے سے مناہل کا جبڑا آزاد کیا تو وہ کرا اٹھی۔ اس نے سامنے رکھا گلدان اٹھا کر اسے مارنا چاہا، مگر کاشان نے بر وقت اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور دوسرے ہاتھ سے گلدان چھین کر جگہ پر رکھا۔ بہت دل ہو رہا ہے مجھے مارنے کا، اتنی جلدی بیوہ نہیں ہونے دوں گا۔ اس نگاہ میں ایگریمنٹ بھی تھا تو تم میرے پاس جاب بھی کرو گی، ورنہ تمہارا جو واحد گھر ہے وہ بھی جائے گا۔ وہ کتنی آسانی سے اسے بیوقوف بنا چکا تھا۔ مناہل صدمے میں جا چکی تھی۔ اس کا دماغ اس بات کو قبول کر ہی نہیں پا رہا تھا۔ کاشان نے محض جھوٹ بولا تھا، ایگریمنٹ والی بات۔ مناہل کی حالت دیکھتے وہ دل میں مسکرایا۔ یہیں سوگ منا لو، پھر ڈرائیور تمہیں تمہارے گھر چھوڑ کر آ جائے گا۔ تب تک میں بھی فریش ہو جاتا ہوں۔ سٹی کی دھن بجاتے کاشان وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ مناہل اپنے ساتھ ہوا سانحہ سوچے جا رہی تھی۔ اس نے کچھ دیر بعد آنسو صاف کیے۔ اب نہ تو وہ نکاح کا کسی کو بتا سکتی تھی اور نہ ہی نوکری چھوڑ سکتی تھی۔ کاشان اسے اس نفرت کی ساری حدیں پھلانگتا جا رہا تھا۔ ملازم اسے کھانا دے کر جا چکا تھا۔ اس نے کھانا کھایا تو جسم میں جان محسوس ہوئی۔ وہ کھانا کھا رہی تھی، کاشان اس کے سامنے آیا۔ اس کا نوالا ہاتھ میں ہی رہ گیا۔ کھا لو، اب تو بیوی ہو میری۔ اپس، غلطی سے میرے منہ سے نکل گیا۔ کاشان پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالے کسی فتح یاب شخص کی طرح بولا۔ وہ صرف نکاح کے لیے اس لیے راضی ہوئی تھی تاکہ وہ جلد از جلد اس کی جان بخش دے۔ مناہل نے نوالا رکھا۔ اس کا پیٹ ویسے ہی بھر چکا تھا۔ باہر دیکھا تو شام ہو رہی تھی۔ اسے جلد از جلد گھر پہنچنا تھا۔ مجھے گھر جانا ہے۔ کیوں؟ یہی تمہارا گھر ہے، میں کہ جانا ہے تمہیں ایسا کہو۔ کاشان اسے زج کر دینا چاہتا تھا۔ میری مما کی کال آ رہی ہوگی، یہاں سگنل بھی نہیں ہے، پلیز ڈرائیور کو کہیں مجھے چھوڑ دے۔ ڈرائیور نہیں، تمہیں میں چھوڑوں گا۔ آخر کو سفر بھی تو یادگار بنانا ہے۔ کاشان ایک آنکھ دبا کر بولا اور گاڑی کی چابی گھماتے ہوئے باہر نکلا۔ ناچارہ اسے بھی کاشان کے پیچھے جانا پڑا۔ وہ چپ چاپ گاڑی میں فرنٹ سیٹ پر بیٹھ چکی تھی۔ کاشان نے گاڑی سٹارٹ کرتے روڈ پر ڈالی۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ فارم ہاؤس کا راستہ کافی سنسان بھی تھا۔ کاشان نے گارڈز کو بھی ساتھ آنے سے منع کر دیا۔ آج موسم بڑا بے ایمان ہے، بڑا شیطان ہے، بڑا، وہ گنگنانے لگا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ مناہل باہر جھانکنے لگی تاکہ اسے اگنور کر سکے۔ کاشان نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ ہاتھ چھوڑے میرا۔ جنم 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 ساتھ چلنا یہیں، صنم تمہیں قسم آ کے ملنا یہیں۔ کاشان نے اس کے ہاتھ پر بوسہ دیا۔ آپ ہاتھ نہیں چھوڑیں گے تو میں گاڑی سے کود جاؤں گی۔ شوق سے کودو۔ اس نے گاڑی کی اسپیڈ مزید تیز کی۔ مناہل نے خود کو سنبھالا۔ گاڑی کو جھٹکا لگا اور وہ بند ہو گئی۔ مناہل اس پر جا گری۔ پھر سنبھلتے ہوئے اس نے اپنی سانس بحال کی۔ کاشان گاڑی سٹارٹ کرنے لگا مگر بے سود۔ مجھے گھر جانا ہے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ کہتے کہتے اس کے آنسو آنکھوں سے پھسلنے لگے۔ باہر اندھیرا چھا چکا تھا۔ ارد گرد جھاڑیاں ہی جھاڑیاں تھیں۔ مناہل کو اب اپنی دادی اور ماں کی فکر ہو رہی تھی جو اس کا انتظار کر رہی تھی۔ تو میں کیا یہاں بسنے کے لیے بیٹھا ہوں؟ ہاں، دکھ نہیں رہا تمہیں گاڑی خراب ہو گئی ہے؟ اس کی دھاڑ پر مناہل کی دھڑکنیں تھمی۔ پلیز کچھ کرے، میری دادی اور مما انتظار کر رہی ہیں، رات بھی بہت ہو رہی ہے۔ وہ انگلیاں چرخاتے ہوئے بولی۔ کر رہا ہوں۔ وہ گاڑی کے بونٹ پر جھکا بولا۔ مناہل بھی گاڑی سے باہر آ چکی تھی۔ میں جا رہی ہوں پیدل ہی، آپ رہیں یہیں۔ ابھی چل ہی رہی تھی کہ ایک بائک ان کے نزدیک آ کر رکی۔ بائک سے اتر کر سامنے سے آتے تو آوارہ لڑکوں کو دیکھتے وہ واپس پیچھے کی جانب پلٹی اور چلاتے ہوئے کاشان کی طرف آئی۔ کاشان ہنوز پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا۔ مناہل بھاگتی ہوئی سیدھا اس کے سینے سے آ لگی۔
کاشان کی دھڑکنیں منتشر ہوئیں. آج تک اتنی لڑکیاں اس کی باہوں کا ہار بنی تھی مگر یہ احساس اچھوتا تھا. اس کا پتھر دل جیسے موم ہونے کو تھا. پلیز مجھے بچا لیں. اس کی سینے میں چھپنے کی ناکام کوشش کرنے لگی. اس نے مناہل کو خود میں بھیجا. مجھے سانس نہیں آ رہی, چھوڑیں. چھوڑوں گا تو میں ان دونوں کو نہیں. اس نے مناہل کو خود سے الگ کیا اور آستینے چڑھاتے ہوئے ان دونوں لڑکوں کی طرف بڑھا. یہ لڑکی پہلے ہم نے دیکھی, یہ ہماری ہے. ان میں سے ایک لڑکا بولا. تمہاری؟ ہاں, ابھی بتاتا ہوں تمہیں میری چیزوں پر نظر رکھنے کا انجام. وہ بغیر کچھ سوچے سمجھے ان دونوں کو پیٹنے لگا. وہ جانتا تھا یہ نشے میں دو لڑکے اس کے آگے زیادہ دیر ٹک نہیں پائیں گے. کاشان نے ان پر مکوں کی برسات شروع کر دی. لڑائی میں اس کا گریبان پھٹ چکا تھا جبکہ سر پر بھی چوٹ آئی تھی. وہ لڑکے مزید اس کے آگے زیادہ دیر نہیں ٹک سکے اور اپنی جان بچا کر بھاگے. مناہل کے آنسو نکلنے لگے. اسے لڑائی جھگڑے سے خوف آتا تھا. کاشان نے ہاتھ کی مدد سے ہونٹوں پر لگا خون صاف کیا. اب کیوں رو رہی ہو؟ وہ مناہل کو دیکھتے ہوئے بولا جس کا وجود ہلکے ہلکے لرز رہا تھا. آپ کے سر اور ہونٹ سے خون نکل رہا ہے. وہ کبھی بھی پتھر دل نہیں بن سکتی تھی بھلے سامنے والے نے اس کی ذات کو بالکل رون کر رکھ دیا تھا. اسے یہ بھی ڈر تھا کہیں کاشان بے ہوش ہو گیا اور وہ لوگ پتھر پھر آ گئے تو صاف کرو اسے. سوچو اس سنسان جنگل میں تم اکیلی لڑکی کیا کرو گی میرے بغیر؟ مجھے تو چکر آ رہے ہیں. کاشان نے جان بوجھ کر سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا. میں ابھی صاف کرتی ہوں. وہ فوراً سے گاڑی کی جانب بھاگی اور پانی کی بوتل لے کر واپس پلٹی. اس نے پانی کی بوتل کاشان کے سر پر خالی کر دی. کاشان چلایا. واٹ از دس؟ پانی سے صاف کرنا تھا, نہلانا نہیں تھا. اس کی شرٹ گیلی ہو چکی تھی جو اس کی نفیس طبیعت پر گراں گزر رہی تھی. اس نے فوراً سے شرٹ ہی اتار دی. اپنے دوپٹے سے صاف کرو. اس نے حکم دیا تو مناہل اس کے نزدیک آئی. کاشان کا توانا سینہ اس کے سامنے تھا. اس نے دوپٹے کی مدد سے ماتھے کا زخم صاف کیا, پھر اس کے ہونٹوں کو صاف کیا. وہ سانس روک کے اس کے پاس کھڑی رہی. جب زخم صاف ہو گیا تو وہ دونوں گاڑی میں بیٹھے. تھوڑی دیر گزری تھی کہ فارم ہاؤس سے گارڈز اور ایک گاڑی یہاں موجود تھی. وہ دونوں اب دوسری گاڑی میں بیٹھے اور آگے کا سفر شروع کیا. ہم لیٹ ہو رہے ہیں, یہ میٹنگ ضروری ہے بہت. مجھے نہیں جانا, میں یہ جاب چھوڑ چکی ہوں. اس نے کاشان کو دیکھتے ہوئے کہا جو بلیک سوٹ میں کافی ہینڈسم دکھ رہا تھا. یہ جاب تمہیں تب تک کرنی ہے جب تک میں چاہوں گا. اس نے باور کرواتے گاڑی کا دروازہ کھولا. کچھ دیر بعد گاڑی ایک فارم ہاؤس پر پہنچ چکی تھی. وہ دونوں اندر آئے. وہ یہاں رنگ و بو کا سیلاب امٹ آیا. کاشان کے ساتھ کھڑی وہ الگ الگ لوگوں سے ملنے لگی. تم کمفرٹیبل ہو جاؤ, حجاب کھول دو, کوئی نہیں دیکھے گا, کاشان نے کہا تو مناہل نے آئی برو اچکا کر اسے دیکھا. کسی کو دکھانے کے لیے میں نے حجاب نہیں کیا. یہاں عورتوں کو تو کپڑوں کی بھی تمیز نہیں. اس نے ارد گرد دیکھتے ہوئے کہا. کاشان نے کہا لگایا. وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور کسی سے باتوں میں مصروف ایک کونے میں چلا گیا. ہائی بیوٹیفل, آپ یہاں اکیلی کیوں بیٹھی ہیں؟ ایک لڑکا اس کے سامنے آ کر بھی تکلفی سے بولا. میں کسی کے ساتھ آئی ہوں. ہاں تو ہم سے بھی بات کر لیں, وہ کہا لگا کر بولا. مجھے نہیں کرنی, مناہل نے منہ بنایا. یہ ڈرنک تو لیں. اچھا. اس لڑکے نے گلاس اس کی جانب بڑھایا جسے مناہل پیچھے کھسکانے لگی. ارے میرے ہاتھ سے پی لیں. وہ زبردستی اس کو پلانے لگا. مناہل مزاحمت کرنے لگی جس کی وجہ سے گلاس میں موجود مشروب اس کے کپڑوں پر گر گیا. نیلا مشروب اس کی سفید رنگ کی شرٹ کو داغدار کر چکا تھا. یہ منظر دیکھتے کاشان کا فشار خون بلند ہوا. وہ تیز تیز قدم بڑھاتے اس کے سامنے آیا. تم یہاں سے جا رہے ہو یا میں تمہیں اٹھا کر پٹک دوں؟ اس لڑکے کو دھمکی دیتے وہ مناہل کی جانب پلٹا جو پریشان سی کسی بھی وقت رو دینے کو تھی. یہ لیڈی ہیں, بہت خوبصورت. میں تو بس انہیں ڈرنک دے رہا تھا. اس کی بات سنتے کاشان نے اپنا ضبط کھو دیا اور اس پر مکوں کی برسات شروع کر دی. نہ جانے کیوں سے اس لڑکے کا مناہل کے قریب آنا اتنا برا لگ رہا تھا. لوگوں نے ان دونوں کو الگ کیا. کچھ لوگ ان کی جانب متوجہ بھی ہو چکے تھے. تو مجھے آواز نہیں دے سکتی تھی؟ کیسے وہ شخص تمہارے پاس بیٹھ گیا؟ وہ مناہل کی جانب گھومتے ہوئے بولا. آپ مجھے یہاں لا کر بھول گئے تھے شاید. کاشان نے اپنا کوٹ اتار کر اس کے کندھے پر ڈالتے اس کی اہمیت سب کی نظروں میں واضح کر دی تھی. ٹھیک ہو تم اب؟ ہاں. مناہل نے سر اٹھا کر اسے دیکھا. آج ان آنکھوں میں کچھ الوہی سی چمک تھی. وہ مناہل کو اپنے ساتھ لگائے یہاں سے جا چکا تھا. اس کی فکر کرنے پر وہ حیران تھی. ایک دو دن سے ان کا رویہ بھی کچھ الگ تھا. آفس میں وہ اسے کم سے کم کام دیتا, زیادہ تر اسے اپنے سامنے بٹھائے رکھتا. مناہل بھی اس کی موجودگی کی عادی ہوتی جا رہی تھی. تمہیں اس لڑکی میں کیا دکھ رہا ہے جو مجھ میں نہیں؟ ایسا کیا ہے اس میں کاشان؟ نتاشا اس کے آفس میں کھڑی سراپا سوال تھی. تم میری مرضی کی غلطی تھی. جس سکون کی تلاش میں ادھر ادھر میرا دل بھٹک رہا تھا وہ سکون مجھے مناہل کے پاس ملا. اس لڑکی کے پاس جانتی ہو کیا ہے؟ حیا ہے, شرم ہے. کاشان نے سامنے کھڑی نتاشا کو کہا جو آدھے ادھورے کپڑوں میں کھڑی تھی مگر آج کاشان نے اسے نظر بھر کر دیکھا بھی نہیں تھا.
مناہل کا سراپا اس کی آنکھوں میں لہرایا۔ تم ایسا نہیں کر سکتے میرے ساتھ، کوئی مجھ سے بہتر نہیں ہو سکتا، تم مجھے قریب سے دیکھو گے تو سب بھول جاؤ گے۔ وہ پاگل سی ہو چکی تھی، بغیر کچھ سوچے سمجھے وہ کاشان پر جھکی۔ اس نے آفس میں قدم رکھا، کاشان کا بدلا بدلا روپ اس کے دل میں گھر کرنے لگا۔ اسے لگا شاید وہ بدل گیا ہے، یہ نگاہ کی طاقت تھی جو ان کے دلوں کو جوڑ رہی تھی۔ آج اس نے کاشان کے پسندیدہ سیاہ رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ وہ بغیر دروازے پر دستک دیے کمرے میں داخل ہوئی۔ اب اسے دستک دینے کی ضرورت محسوس ہی نہیں ہوئی، کیونکہ کاشان نے جو اسے مان دیا تھا وہ بہت انوکھا تھا۔ مگر سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ نتاشا پر جھکی ہوئی تھی جبکہ کاشان کاؤچ پر بیٹھا ہوا تھا۔ نتاشا کی زلفیں کاشان کے منہ کو چھو رہی تھیں۔ ایک پل لگا تھا اس کی دنیا پلٹنے میں۔ کاشان لغاری کی محبت کا فریب سامنے آ چکا تھا۔ جیسے ہی کاشان نے آہٹ محسوس کی، اس نے جھٹکے سے نتاشا کو خود سے الگ کیا۔ مناہل کی آنکھوں میں بے یقینی اسے اندر سے توڑ رہی تھی۔ نتاشا، اس نے اپنے پلان کی کامیابی پر مسکرائی۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے مناہل، جیسے تم سمجھ رہی ہو۔ یہ لڑکی خود جان بوجھ کر ہمیں الگ کرنے کے لیے یہ سب کر رہی تھی۔ اس نے پہلی بار کسی کو وضاحت دی۔ ہم پہلے سے ہی الگ ہیں۔ میں نے ہی آپ سے غلط امیدیں لگا لیں۔ آپ کے تو پہلے بھی یہی شوق تھے، تو مجھے برا نہیں لگنا چاہیے، وہ ردی ہوئی آواز میں بولی۔ کاشان کا غصہ سے برا حال ہو گیا۔ اس نے ٹیبل سے سارا سامان الٹ پلٹ کر دیا اور گلدان اٹھا کر نتاشا کے پیروں کے پاس دے مارا۔ بتاؤ اسے ڈیمٹ، ورنہ میں تمہیں زندہ زمین میں گاڑ دوں گا، وہ نتاشا کو دیکھتے ہوئے بولا۔ آپ کا یہی کام ہے، دوسروں کو ڈرا دھمکا کر اپنی بات منوانا، مگر اب بہت ہوا، مجھے طلاق کے پیپرز بھجوا دیجیے گا، ورنہ میں خود کورٹ سے خلا لے لوں گی۔ اس کی ایک بھی سنے بغیر وہ آفس سے نکلتی چلی گئی۔ نتاشا تو جبکہ لفظ طلاق پر ہی اٹکی ہوئی تھی۔ تو کیا ان دونوں کا نکاح ہو چکا تھا؟ کاشان کے تیور بہت خطرناک تھے۔ وہ سکتے میں وہیں بیٹھ چکا تھا، اس کا ہاتھ زخمی تھا۔ اس سے پہلے وہ ہوش میں آتے اس کا حشر کر دیتے۔ نتاشا نے یہاں سے جانے میں عافیت جانی۔ ایک ہفتہ گزر چکا تھا، اسے کسی چیز کا خیال ہی نہیں رہا۔ آج اسے خبر ملی تھی کہ آفس سے کہ کچھ رشتے والے اسے دیکھنے آنے والے ہیں۔ اس کا سوگ والا وقت تمام ہو چکا تھا، جس کی جگہ غصے نے لے لی۔ وہ ریش ڈرائیو کرتا ہوا اس کے گھر کے باہر پہنچا۔ وہ لب کو چلتے پہلی منزل پر موجود کھڑکی کو دیکھنے لگا۔ دماغ میں ایک آئیڈیا آیا تو اس پر عمل کرتے اس نے پائپ کو پکڑا اور سیدھا اس کے کمرے میں جا پہنچا، جہاں وہ تیار ہو رہی تھی۔ بہت خوشی سے ہو رہی ہے تیاریاں؟ ہاں، شادی تو نہیں ہو رہی کہیں؟ لیکن ویٹ، تمہاری شادی تو ہو چکی ہے، اور مجھ سے تو نکاح پر نکاح نہیں ہو سکتا، یہ یاد دلا دوں میں۔ وہ بیڈ پر آرام دہ انداز میں بیٹھتے ہوئے بولا۔ سر، آپ یہاں؟ نہ، میں سر نہیں ہوں، اب تمہارا شوہر ہوں، جو شاید تم کسی کے لیے تیار ہوتے ہوئے بھول چکی تھی۔ اس نے سلگتی نظریں اس کے سراپے پہ جمائیں۔ کمرے کا دروازہ لاک کرتے وہ اس کی جانب مڑی۔ شارٹ کرتی اور گھیردار شلوار میں بغیر دوپٹے کے اس کا سراپا جگمگا رہا تھا۔ میں نہیں بھولی، پلیز جائیں یہاں سے، کوئی آ جائے گا۔ آپ نے جو چاہا آپ کو مل جائے گا، پھر یہ نکاح ختم کر دیجیے گا۔ تمہیں کیا لگتا ہے جو مجھے چاہیے وہ میں حاصل نہیں کر سکتا کیا؟ بیوی ہو تم میری، کون روکے گا مجھے؟ ہاں، زبردستی کی بیوی ہوں، میں نے معافی بھی مانگ لی، آپ کا مطالبہ بھی پورا کر رہی ہوں، تو کیا مسئلہ ہے مجھے آزاد کریں؟ ہاں ہاں ہاں، آسانی سے آزادی نہیں ملے گی۔ یہ لڑکا جو کوئی بھی ہے زندہ نہیں رہے گا اگر تم اس کے سامنے گئی تو۔ کیوں نہ جاؤں؟ وہ لوگ میرے رشتے کے لیے آ رہے ہیں، آپ سے طلاق کے بعد مجھے بھی تو سیٹل ہونا ہے، یا صرف آپ نتاشا کے ساتھ رہ سکتے ہیں؟ اس نے مناہل کے بال دبوچے، چہرہ نزدیک کیا۔ مناہل کے سانس اس کے چہرے پر پڑنے لگی۔ اس کی عادتوں میں معافی مانگنا شامل نہیں تھا، جبھی اپنی کا خول خود پر چڑھائے گھوم رہا تھا۔ تمہیں کیوں برا لگ رہا ہے؟ کہیں مجھ سے محبت تو نہیں ہو گئی؟ اگر ہو گئی ہے تو بہت برا ہے، کیونکہ محبت یقین کے بغیر کچھ نہیں ہے، جو تمہیں مجھ پر نہیں۔ اس کی ناگوار نہیں کر رہی تھی کہ وہ دوبارہ مناہل کو کسی بھی طرح کی وضاحت پیش کرتا۔ وہ لوگ آنے والے ہیں، جانے دے مجھے۔ ہاں چلو۔ اس نے مناہل کا ہاتھ پکڑا اور باہر جانے لگا تاکہ سب سے مل بھی لیں۔ نہیں، آپ نہیں جا سکتے، پلیز۔ میں بھی تو ملوں اس سے جس کو دیکھ کر تم نے مجھ سے دغا بازی کا سوچا۔ جانتی ہو نا ایگریمنٹ کے بارے میں، نہ تم رہو گی نہ تمہارے گھر والوں کے اوپر کی چھت۔ وہ سلگ رہا تھا بے بسی اور جلن کی آنکھ میں، اور ساتھ ساتھ اسے بھی جلا رہا تھا۔ اس کی انا اسے مناہل کے آگے گھٹنے ٹیکنے نہیں دے رہی تھی۔ وہ بھول بیٹھا تھا کہ محبوب کے آگے انائیں واڑ دی جاتی ہیں، ضدیں توڑ دی جاتی ہیں۔ آپ آخر چاہتے کیا ہیں مجھ سے؟ ابھی مجھے اپنی بے اعتباری سونپ کر، میری ذات کو نیچا دکھا کر آخر کیا چاہیے آپ کو؟ وہ اس کا گریبان جکڑتے ہوئے بولی، آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے۔ میں چاہتا ہوں تم صرف مجھے چاہو، مجھے دیکھو اور مجھے سوچو۔ وہ لڑکا جو باہر آنے والا ہے، اس نے تمہاری ایک جھلک بھی دیکھی تو تمہاری ساری دنیا آگ لگا دوں گا مسز کاشان۔
اس نے مناہل کو رشتہ جتاتے ہوئے کہا۔ مناہل کو دکھاتا اس نے نتاشا والے معاملے میں معافی تک نہیں مانگی، یعنی وہ اب بھی اس سے نفرت کرتا تھا۔ ٹھیک ہے، میں ابھی سب کو آنے کے لیے منع کر دوں گی۔ تمہیں مجھ سے محبت ہو گئی یہ لگتا ہے، یہی تمہاری سزا بنے گی۔ وہ مسکرایا۔ مجھے آپ سے محبت نہیں ہوئی، نہ ہی ہو سکتی ہے۔ ایسی نفرت میں ڈوبے انسان سے کوئی محبت نہیں کر سکتا، اس سے بہتر ہے میں مر جاؤں۔ اس کا دل محبت کے نام پر دھڑک اٹھا تھا، مگر اس کے الفاظ دل کی حالت سے یکسر مختلف تھے۔ کاشان سر تا پیر سلگ اٹھا۔ اس نے مناہل کی گردن پر اپنے لب گاڑے، وہ خود کو آزاد کرنے کے لیے ہاتھ پیر چلانے لگی۔ میں تمہیں اتنی آسانی سے مرنے نہیں دوں گا، میری نفرت کی آگ میں تڑپ تڑپ کر مرو گی تم۔ اس کی گردن پر جمے خون کو لبوں سے صاف کرتے وہ پیچھے ہوا اور مناہل کا جسم لرزنے لگا۔ یاد رکھنا تم ابھی بھی میری ہو۔ اس کی بکھری حالت پر ایک نظر ڈال کر وہ جیسے آیا جا چکا تھا۔ کاشان نے اسے آج ہی آفس پہنچنے کا حکم دیا تھا۔ کل اس نے اپنی ماں اور دادی سے بہت باتیں سنی تھیں، کیونکہ ان کے اتنے اصرار کے باوجود وہ کمرے سے باہر تک نہیں آئیں۔ رشتے والے جا چکے تھے۔ وہ تیار ہو کر ناشتے کیے بغیر آفس آ چکی تھی۔ سادہ سے سفید سوٹ میں ملبوس، بغیر کسی میک اپ کے، پنک حجاب پہنے وہ گلاس ڈور دھکیلتے ہوئے آفس کی بلڈنگ میں داخل ہوئی۔ وہ جہاں جہاں سے گزر رہی تھی لوگ اسے عجیب نظروں سے دیکھتے ایک دوسرے کے کانوں میں باتیں کر رہے تھے۔ مناہل سر جھٹکتے اپنی ڈیسک پر آ کر بیٹھ چکی تھی کہ اس نے سامنے کھڑی دو لڑکیوں سے اپنے بارے میں جو سنا وہ ناقابل قبول تھا۔ دیکھو ذرا کتنی پارسا بنتی ہے اور سر کے ساتھ کیسے چکر چلایا ہے۔ وہ اس سے زیادہ سن نہ سکی تو ان دونوں کی جانب پلٹی۔ آپ ایسے کسی کے بارے میں کیسے کہہ سکتی ہیں کچھ؟ مناہل اس لڑکی کے سامنے غصے میں کھڑی تھی۔ یہ دیکھو، سب کچھ کرنے کے بعد یہ کہتی ہوئی اچھی نہیں لگ رہی تم مناہل، تمہاری پکس دیکھی ہیں سب نے۔ اس لڑکی نے موبائل مناہل کے سامنے کیا جہاں اس کی اور کاشان کی کل والی پکس تھیں جو کسی نے چوری چھپے لی ہوئی۔ اس کا چہرہ سفید ہو گیا۔ وہ بغیر ان دونوں کو جواب دیے سیدھا کاشان کے آفس میں آئی۔ کاشان ابھی ابھی آفس میں آ کر کوٹ اتارتے بیٹھا تھا۔ وہ اس سب معاملے سے بے خبر تھا۔ آپ کو تھپڑ مارا تھا میں نے، اور کتنا بدلہ لیں گے ایک تھپڑ کا؟ میرا کردار؟ کہتے کہتے اس کی ہچکی بن گئی۔ ساری زندگی اس نے خود کو دنیا کی بری نظروں سے چھپا کر رکھا اور آج اس کے کردار پر کیچڑ اچھالا جا رہا تھا۔ کاشان حیرت سے اس کی باتیں سننے لگا۔ میرا کردار مسخ کر دیا آپ نے، لوگوں کو نہیں پتا ہمارے نکاح کا، اور میں جانتی ہوں آپ بتائیں گے بھی نہیں کسی کو۔ سب کے پاس ہماری تصویریں ہیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھیں۔ اب میری مما اور دادی کو پتہ چلے گا، کیا جواب دوں گی میں؟ وہ زور زور سے رونے لگی۔ کاشان نے آگے بڑھ کر اسے کندھے سے تھاما۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ کون سی تصویریں؟ پہلے رونا بند کرو مناہل۔ اس کے اتنے برے طریقے سے رونے پر نہ جانے کیوں کاشان کا دل پاگل سا ہو رہا تھا۔ چھوڑے مجھے، وہی تصویریں جو آپ نے سب کو دکھائی ہیں، ہم دونوں کی تصویریں کاشان سر۔ وہ اپنا آپ چھڑواتی ہوئی اپنی ڈیسک پر آئی۔ کاشان بھی اس کے پیچھے پیچھے آیا۔ لسن مناہل، میں نے کسی کو کچھ نہیں دکھایا، تم پہلے ریلیکس ہو، ہم بیٹھ کر اس مسئلے کا حل نکالتے ہیں۔ مناہل نے اپنا پرس اٹھایا اور ہاتھ کی مدد سے آنسو چہرے سے صاف کرتے باہر کی جانب جانے لگی۔ کاشان اس کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا۔ اسے لوگوں کی فکر نہیں تھی، پورا آفس یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ آج تک وہ کسی لڑکی کے پیچھے یوں پاگل نہیں ہوا تھا۔ سب کو اب مناہل کی اہمیت کا اندازہ ہو رہا تھا۔ مناہل تیز تیز چلتی لفٹ میں داخل ہوئی اور لفٹ کا بٹن دبایا۔ کاشان کے سامنے لفٹ کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ اس نے زوردار مکہ دیوار پر مارا۔ جس نے بھی یہ کیا ہے چھوڑوں گا نہیں میں اسے۔ وہ پتہ لگا لیتا کہ یہ سب کس نے کیا ہے، مگر ابھی مناہل کے پیچھے جانا ضروری تھا۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتے سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے نیچے جانے لگا۔ مناہل آفس سے باہر نکلی۔ ارد گرد کوئی گاڑی یا رکشہ نظر نہیں آیا تو اس نے روڈ کراس کرنے کا سوچا۔ وہ اس آفس سے کاشان سے بہت دور چلی جانا چاہتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ابھی بھی آنسو بھرے ہوئے تھے۔ کاشان اسے پیچھے سے آوازیں دے رہا تھا، مگر وہ کسی کی سنے بغیر آگے بڑھتی جا رہی تھی کہ سامنے سے آتی تیز رفتار گاڑی اس کے وجود سے ٹکراتے ٹکراتے بچی۔ گاڑی والے نے بر وقت بریک لگائے، ورنہ وہ اسی وقت گاڑی کے نیچے آ جاتی۔ اس کا وجود گاڑی سے ہلکا سا ٹکرایا تھا۔ وہ حواس کھوتی وہیں گر چکی تھی۔ کاشان کو ارد گرد کا شور سنائی دینا بند ہو گیا۔ وہ بھاگتے ہوئے مناہل تک آ پہنچا۔ آفس کا سیکیورٹی گارڈ بھی اس کے پیچھے بھاگا۔ مناہل، مناہل، اس نے لوگوں کے رش کو چیرتے ہوئے مناہل کا چہرہ گود میں لیتے دیوانگی سے کہا۔ آنکھیں کھولو ڈیمٹ۔ مناہل کا چہرہ تھپتھپانے لگا۔ اس کے حواس کام کرنا چھوڑ چکے تھے۔ سر، انہیں اسپتال لے کر جانا پڑے گا، جلدی جلدی کریں۔ سیکیورٹی گارڈ چلایا تو وہ جیسے ہوش میں آیا۔ گاڑی لے کر آؤ جلدی۔ اس نے مناہل کو گود میں اٹھایا۔ اس کا دل دھڑک دھڑک کر پاگل ہو رہا تھا۔ مناہل، آنکھیں کھولو پلیز۔ وہ خود کلامی کرنے لگا۔ اس کی حالت ڈرائیو کرنے والی نہیں تھی۔ سیکیورٹی گارڈ نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی جبکہ وہ مناہل کو لیے پیچھے بیٹھا۔ اس نے مناہل کو کسی متاع حیات کی طرح باہوں میں بھرا ہوا تھا۔ وہ سارے راستے اس کی مدھم دھڑکنیں سنتے ہوئے آیا۔ ریش ڈرائیور کے بعد
گاڑی اسپتال کے سامنے رکی، وہ مناہل کو اٹھائے ہوئے اندر کی جانب بھاگا۔ اس کے سامنے مناہل کو اسٹریچر پر لٹا کر اندر لے جایا جا چکا تھا۔ مجھے بھی اندر جانا ہے، ٹھیک تو ہے نا وہ؟ اس نے ڈاکٹر سے پوچھا۔ آپ ریلیکس ہوں، ہمیں پہلے چیک کرنے دیں، آپ ایسے اندر نہیں جا سکتے، ڈاکٹر اسے سمجھا کر جا چکا تھا۔ وہ وہیں ویٹنگ ایریا میں بیٹھ گیا۔ مناہل کے لیے وہ جذبات جو بھی کبھی قبول کرنا نہیں چاہتا تھا اب سامنے آ رہے تھے۔ وہ اس چھوٹی سی لڑکی کے آگے ہار مان چکا تھا۔ پلیز ٹھیک ہو جاؤ، پھر تمہیں درد دینے والے کی زندگی عذاب بنا دوں گا، خود کو بھی تمہیں درد دینے کی سزا دوں گا۔ وہ خیالوں میں اس سے مخاطب ہوا۔ کیا وہ برخوردار؟ اس کے ساتھ ایک بزرگ بیٹھے، کب سے اسے اس حالت میں دیکھ رہے تھے تو پوچھ بیٹھے۔ میری زندگی مشکل میں ہے، وہ لڑکی اندر ہے اور یہاں جان میری جا رہی ہے۔ وہ شکست خوردہ آواز میں بولا۔ تم دعا کرو بیٹا، دعا میں بڑی طاقت ہوتی ہے، انہوں نے سمجھانا چاہا۔ مجھ کو ناگار کی دعا کہاں قبول ہوگی، مگر وہ لڑکی بہت نیک ہے، بیوی ہے میری، مگر شاید میں اس کے قابل نہیں۔ تم دعا کر کے تو دیکھو، قبول بھی ہوگی، وہ تمہاری بیوی ہے، تم اس کے قابل بننے کی کوشش کرو گے تو اس کے دل میں بھی گھر کر لو گے۔ انہوں نے اس کا کندھا تھپ تھپایا۔ کاشان اپنی جگہ سے اٹھا، اس کے قدم مسجد کی جانب تھے جہاں وہ اتنے سالوں میں پہلی بار کسی چیز کو مانگنے جا رہا تھا، ورنہ اسے کبھی کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ مبارک ہو، پیشنٹ کو ہوش آ چکا ہے، انہیں بہت زیادہ اسٹریس کی وجہ سے چکر آ گئے تھے، باقی ہاتھ اور پاؤں پر مائنر سی چوٹیں آئی ہیں، ڈاکٹر نے اسے کہا، جو مسجد میں 2 گھنٹے گڑ گڑا کر دعا مانگنے کے بعد آیا تھا۔ کیا میں مل سکتا ہوں؟ اس نے بے قراری سے کہا تو ڈاکٹر نے سر ہلا کر اندر جانے کی اجازت دی۔ بیڈ پر لیٹی مناہل کے ہاتھ میں ڈرپ لگی تھی، اس کا چہرہ زرد ہو رہا تھا۔ مناہل نے اس کی موجودگی پر آنکھیں کھولیں، وہ سپاٹ نظروں سے کاشان کو دیکھنے لگی۔ کاشان وہیں پیر ٹکا کر زمین پر بیٹھ گیا۔ اس کے آنسو رواں ہو چکے تھے، وہ آج تک کسی کے سامنے نہیں رویا، مگر آج جیسے اس کا دل پھٹنے کے قریب تھا۔ مناہل حیرت سے اسے دیکھنے لگی، وہ انا پرور شخص کیسے اس حالت میں آ گیا؟ مجھے معاف کر دو مناہل، پلیز، وہ تصویریں میں نے نہیں شائع کی، یہ سب نتاشا کا کھیل ہے، میرا یقین کرو، اس وقت بھی وہ جان بوجھ کر میرے قریب آئی تھی، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں۔ اس کے اتنے وثوق سے کہنے پر مناہل حیرت ہوئی۔ سب کو تنگ کرنے والا شخص آج اس کے آگے گھٹنے ٹیکے رو رہا تھا۔ پر آپ مجھے کبھی نہیں اپنائیں گے، آپ اور میں بہت الگ ہیں کاشان سر، میں تمہارے لیے بدل جاؤں گا، سب کو چھوڑ دوں گا، صرف تمہارا بن کر رہوں گا۔ ڈیڈ آج ہی رشتہ لے کر تمہارے گھر آئیں گے، اور وہ تصویریں، جب سب کو ہماری شادی کا پتہ چلے گا تو سب خود ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے مناہل کا ہاتھ تھاما۔ آپ کی نفرت اور بدلہ سب جھوٹ تھے، میں اپنے عشق کو چھپا رہا تھا، مگر اب یہ ممکن نہیں، یہ دیوانہ پن کم نہیں ہو سکتا، چھپا نہیں رہ سکتا۔ مناہل پلیز مجھے معاف کر دو۔ اس نے باقاعدہ ہاتھ جوڑ لیے تو مناہل نے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ اس شخص کی یہ حالت جھوٹ نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کے آنسو نکلنے لگے تو کاشان ان آنسوؤں کو اپنے لبوں سے چننے لگا۔ پلیز، ہسپتال ہے یہ، اور وہ جھجکی، یعنی بیڈ روم میں الاؤ ہے؟ وہ شرارتی انداز میں کہتے پیچھے ہوا تو مناہل نے ایک دھموکا اس کے کندھے پر جڑا۔ کاشان نے اب عقیدت سے اس کے ماتھے پر ڈب رکھے تو مناہل بھی آسودگی سے مسکرائی۔